تاجکستان کے صدر انعام علی رحمان نے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کیا۔ دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، ثقافت اور دفاع کے حوالے سے کئی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ انعام علی رحمان اور وزیر اعظم عمران خان نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ اس پریس کانفرنس میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے ملکوں کے بارے میں نیک جذبات کا اظہار کیا۔ عمران خان نے کہا، ان کا اور تاجک صدر کا جنم دن ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاجکستان وسط ایشیا کے لیے گیٹ وے ہے۔ دونوں ملکوں کو مشترکہ چیلنج درپیش ہیں۔ کوشش ہے کہ 2 طرفہ تعلقات کو مستحکم کریں۔ ہم تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں باہمی تعاون کریں گے۔ پاکستان اسٹریٹجک پوزیشن کے لحاظ سے ایسی جگہ پر ہے جو سارے خطے کو جوڑ سکتا ہے، لیکن اس کا انحصار بھارت پر ہے۔ جب تک بھارت اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا، یہ سب کچھ رکا رہے گا۔ تاجک صدر انعام علی رحمان نے بھی پاکستان کی جیو اسٹریٹجک اہمیت کا بطور خاص ذکر کیا۔ تاجک صدر کی عمران خان کے ساتھ پریس کانفرنس میں 2 طرفہ امور کے علاوہ اسلام فوبیا کے مقابلے اور افغانستان میں امن کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ تاجکستان وسط ایشیا کا ایسا ملک جو افغانستان کی طرح چاروں جانب سے خشکی میں گھرا ہے اور اس کا کوئی سمندری راستہ نہیں۔ پاکستان اور تاجکستان کو زمینی طور پر افغانستان کی 16 میل لمبی پٹی واخان باہم جدا کرتی ہے۔ اس طرح تاجکستان کے ساتھ پاکستان کی سرحد ملتی تو نہیں، مگر اس کے باوجود دونوں ہمسائے ہیں۔ واخان کی اس پٹی سے روسیوں کے گلگت بلتستان میں آنے کا خوف انگریزوں کو ہمیشہ سے ہی رہا ہے۔ اس خوف کے زیر اثر وہ اپنے فیصلے بدلتے رہتے تھے، جن میں کبھی یہ مشق بھی شامل تھی کہ کبھی یہ علاقہ مہاراجہ کشمیر کی نگرانی میں دیا جاتا اور کبھی وہ خود ان علاقوں کا کنٹرول سنبھالتے۔ تاجکستان خطے کا واحد ملک ہے جہاں بھارت کا فوجی اڈہ ہے، اور یہ فوجی اڈہ بھارت چائنا اور پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ یہاں انڈیا کی جو ایجنسی ہے را، اس کے لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں، اور یہاں سے پلاننگ کی جاتی ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کیسے کروائی جائے، پھر افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کیسے کروائی جائے۔ یہ بھارت کے استعمال میں یہ جو فوجی اڈہ ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہوتا ہے، افغانستان کے خلاف ہوتا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان بھارت کی اس فوجی اڈے سے چھٹی کروائے، را کے لوگوں کی یہاں سے چھٹی کروائے، کیونکہ اگر تاجکستان میں یہ فوجی اڈہ جو بھارت کے استعمال میں ہو رہا ہے، یہاں سے بھارتیوں کی چھٹی ہوگی، انڈین آرمی کی چھٹی ہوگی، تو تاجکستان میں بھی امن ہوگا، افغانستان میں بھی امن ہوگا، اور اس کے ساتھ پاکستان میں بھی امن ہوگا۔ اور مودی کے لیے تو یہ جو وزٹ ہے تاجک پریزیڈنٹ کا پاکستان میں، یہ جو کامیاب وزٹ ہے، یہ مودی کے لیے بہت بری خبر ہے اور بہت بڑی خبر ہے۔ یہ امریکہ کے لیے بھی بہت بری خبر ہے۔ اب پاکستان مودی کی گردن یہاں سے دبوچے گا یہ جو اڈا ہے، اور یہاں سے پکڑ کر اس کو واپس انڈیا میں پھینکے گا۔ افغانستان کی طویل سرحد جہاں ایک طرف پاکستان سے ملتی ہے، وہیں اس کی دوسری سرحد تاجکستان سے بھی ملتی ہے۔ جس طرح پشتون آبادی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک اور مشترکہ قدر اور حقیقت ہے، اس طرح تاجک آبادی تاجکستان اور افغانستان کے درمیان بڑی حقیقت ہے۔ پشتون اگر افغانستان کی سب سے بڑی آبادی ہے تو تاجک اس ملک کی دوسری بڑی آبادی ہیں۔ اس وقت پشتون اشرف غنی افغانستان کے صدر ہیں تو تاجک لیڈر عبداللہ دوسرے اہم لیڈر ہیں۔ وہ افغانستان کے طاقتور صدارتی امیدوار تھے، مگر کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ افغانستان کی پاور گیم میں پشتون اور تاجک آبادیوں کا ایک ہی مرکزی دھارے میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ طالبان کے اقتدار کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ احمد شاہ مسعود کی صورت میں تاجک قیادت طالبان کے خلاف زور آزما تھی، اور انہوں نے طالبان کی شمال کی جانب پیش قدمی کو ناکام بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان اگر طالبان کے ساتھ راہ و رسم رکھتا ہے
تو یقیناً تاجکستان شمالی گروپوں کے ساتھ رابطے میں ہوگا اور اس گروپ کی نمائندگی عبداللہ کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے تاجکستان اور پاکستان کا افغانستان کے حوالے سے ایک جیسا موقف اپنانا اپنے اندر گہری حکمت کا حامل ہے۔ دونوں ملکوں کے لیے افغانستان میں امن کا قیام خود ان کی اپنی داخلی صورتحال کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ افغانستان میں امن دونوں ملکوں کی مجبوری ہے۔ ایران، پاکستان اور تاجکستان جیسے ملکوں کا افغانستان کو پرامن دیکھنا خالص داخلی ضرورت کے تحت ہے۔ بھارت کو اس آگ سے براہ راست کوئی نقصان نہیں، اس لیے وہ آگ بھڑکا کر ہاتھ تاپنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ ماضی کے تجربات بتاتے ہیں کہ افغانستان کی بدامنی کے اثرات سب سے زیادہ ہمسایہ ملکوں کو ہی برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ یوں تو اس دورے کے دوران مختلف شعبوں میں تعاون کی کئی معاہدے ہوئے، مگر بھارتی میڈیا نے صرف اس خبر کو مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا کہ پاکستان نے تاجکستان کو اسلحے کی فروخت کا معاہدہ کیا ہے۔ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے، مگر اس راہ کی اصل رکاوٹ بھارت اور بھارت کا رویہ اور ضد ہٹ درمی پر مبنی پالیسیاں ہیں۔ عمران خان نے اس موقع پر بھی کشمیریوں کی نمائندگی کا حق ادا کرتے ہوئے کہا کہ مشرق اور مغرب کو جوڑنے کا یہ عمل اس وقت تک رکا رہے گا جب تک بھارت مسئلہ کشمیر حل نہیں کرتا۔ دوسرے لفظوں میں وہ علاقے کے ملکوں کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ انہیں آگے بڑھ کر بھارت کو مسئلہ کشمیر کے حل پر آمادہ کرنا چاہیے تاکہ مشرق اور مغرب کو جوڑنے کا تاریخی خواب تعبیر میں ڈھلنا شروع ہو جائے۔